أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فضائل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلی عمر، اولا عمر۔ ذات نبی پاک پر سو جان سے شدا عمر، امام اقام احسام یکتا عمر۔ روح صفا موج سخا جان وفا وقف رضا، ایک ہستی زیبائے عمر، ایک پیکر دانائے عمر۔ ہاد بہادری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر۔ مابعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا گھر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے فاروق بھی، ایک طرف ہیں مولا علی، ایک طرف ہے مولا عمر۔ قابل صد عظیم و تکریم، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، رسول اللہ کے دوسرے جانشین، مراد پیغمبر، داماد حیدر، فاتح روم و ایران، ناتا کے وہی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلو اجاگر کیے، جن میں بالخصوص عدل فاروقی کی ایک مختصر جھلک پیش کرنے کے ساتھ ساتھ فاروق اعظم کی شہادت باسعادت کے مقدر عظیم عنوان پر گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی سال سن ہجری کے لحاظ سے 1400 سال بھی غروب ہو گئے۔ میرے دوستو، عمر ابن خطاب وہ جلیل القدر اور صحابی رسول ہیں جن کو مراد رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہے کہ سارے صحابہ آئے، عمر کو مانگا گیا، سب کو سلام کی ضرورت تھی، اسلام کو حضرت عمر بن خطاب کی ضرورت تھی۔ سب کے سب وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور اسلام وہ ہے کہ جس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم جرنیل کو قبول کیا۔ لفظ عمر کے لفظی تحقیق فاروق اعظم اللہ تعالی کا انتخاب بھی ہے، رسول اللہ کا انتخاب بھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عمر میں 3 حروف ہیں، عین، میم اور را۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عین علی سے ہے، عمر کی میم محمد سے، اور عمر کی را رب سے ہے۔ عمر علی کا انتخاب ہے کہ علی نے اپنی بیٹی حضرت عمر بن خطاب کو دی۔ عمر نبی کا انتخاب ہے کہ آمنہ کے در یتیم نے کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر اسی میں فاروق اعظم کو مانگا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب جلیل کا انتخاب ہے کہ خدا نے
ابو جہل اور عمران دو میں سے ایک عمر بن خطاب کا انتخاب کر کے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں بھیج دیا تھا۔ جو شخص عمر کا منکر ہے وہ علی کا منکر ہے، جو عمر کا منکر ہے وہ محمد اور رسول اللہ کا منکر ہے، جو عمر کا دشمن ہے وہ رب جلیل کا دشمن و منکر ہے۔ فاروق اعظم عناصر اربعہ کا حکمران، پھر سیدنا عمر اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہونے کے ناطے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا عکس فاروق اعظم پہ ڈالا۔ آسمان و زمین پر حکومت خدا کی ہے، فاروق اعظم نے بھی آسمان و زمین پر حکومت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عناصر اربعہ کے حکمران آگ، پانی، مٹی اور ہوا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عناصر اربعہ پر حکومت کی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درے کو زمین نے قبول کیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو ہواؤں نے لے کر چلی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو ہوا کئی ہزار میل دور تک لے گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درے کی للکار کو اور اس درے کی ضرب کو زلزلے نے بھی قبول کیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کو دریاؤں میں قبول کیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور جرأت عطا کی تھی کہ آتی ہوئی آگ کی طرف اگر فاروق اعظم نے اپنا کپڑا بھیجا تو 1500 سال گزر چکے ہیں، پھر بھی مدینہ کے پہاڑوں سے آگ کو نکلنے کی جرأت نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جرنیل ہے کہ جس کو خدا نے یہ عظمت عطا کی کہ قرآن مجید میں کل 22 یا 27 مقامات ایسے ہیں کہ جو کچھ عمر زمین پر بولتے تھے آسمان سے قرآن بن کر اترتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا کلام آیا تھا۔ میرے دین پوری مرحوم رضی رحمت اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تو قرآن بن جائے، عمر نے تولے تو میزان بن جائے۔ عمر جو گفتگو کرتے تھے وہ اللہ کا قرآن بن جایا کرتا تھا۔ امت محمدیہ میں سب سے بڑا محدث فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اللہ جس سے ہم کلام ہوتے ہیں، خدا جس سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ میری پوری امت میں سب سے بڑا محدث جس سے اللہ ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ گفتگو کرتے ہیں، اللہ ان کی زبان پہ بولتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ پیغام ہوا کرتا ہے، یا جو کچھ خدا کہنا چاہے اس کی زبان پر وہ خدا کلامات جاری کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت میں یہ اعزاز کسی کو حاصل ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی غزوہ احد میں للکار، تو آپ کو وہ تاریخی واقعات ملیں گے کہ جس وقت غزوہ احد پیش آیا اس وقت بھی اگر کسی شخص کی زبان سے وہ کلمات جاری ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق تھے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی جرنیل تھا جس کو احد کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ جملے کہے تھے، جس وقت ابو سفیان نے کہا محمد کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے، کوئی شخص جواب نہ دے رہا تھا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول اجازت دیں میں کھل کر جواب دیتا ہوں۔ محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خاموشی اختیار کر اے عمر،
ابھی جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ کچھ وقفہ گزرنے کے بعد شیطان نے ایک افواہ اڑائی، لوگوں محمد دنیا سے قتل ہو چکے ہیں۔ اس وقت ابو سفیان نے ایک ضرب لگائی، کہا آج ہمارا اہل بیت زندہ ہو گیا، کامیاب ہو گیا، وہ فتح پا چکا، ہم جیت چکے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خدا والے لوگ ہار چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے آپ فرمایا، اے عمر، میں نے خدا سے تجھے اسلام کی عظمت کے لیے مانگا تھا، اب تو خاموش نہ رہے، اس سوال کا جواب دے۔ کافر کہتا تھا۔ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ فاروق اعظم کی آمد پر اللہ اکبر کا نعرہ تکبیر کی زبان سے لگا تھا، اور جب ابو سفیان نے کہا بت زندہ باد ہے، اس وقت اللہ اکبر کی صدا فاروق اعظم نے بلند کی تھی۔ فاروق ہی وہ شخص تھا جس وقت اس نے کہا، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس یہ عزا بت نہیں، ہمارے مددگار 360 بت ہیں، تمہارے پاس کوئی نہیں۔ اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے کہے، ہمارے خدا مددگار ہے، تمہارا خدا مددگار نہیں۔ اس وقت ابو سفیان نے کہا کہ آج برابری ہو چکی ہے، بدر میں تم نے 70 مارے تھے، احد میں ہم نے 70 مارے ہیں، کل ہمارے مرے تھے، آج تمہارے مرے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے کر کہا، ابو سفیان تو غلط کہتا ہے، مرے ہمارے بھی ہیں، مرے تمہارے بھی ہیں، 70 وہ بھی 70 یہ بھی، مگر یہ فرق ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد جہنم کا ایندھن بنیں گے اور ہمارے مرنے کے بعد جنت کے وارث بنیں گے۔ تمہارے ذلت کی بہت مرے تھے اور ہمارے جام شہادت نوش کر کے خدا کا قرب حاصل کر چکے ہیں۔ اس قدر جرأت اور بہادری کے کلمات اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کی زبان سے کہلوائے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت اور پردے کا حکم قرآن مجید میں 22 یا 27 مقامات ایسے ہیں کہ فاروق اعظم کی زبان پر وحی اترتی۔ آج مسلمانوں کے پاس پردہ موجود ہے تو یہ پردہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی، سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جسے دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ عورتیں باہر نکل کر جنگل کی طرف قضائے حاجت کے لیے جاتی۔ حضرت زینب باہر نکلے اور جا رہی تھی، ایک منافق نے یوں دیکھا، دیکھنے کے بعد اس منافق نے دوسرے کو کہا، وہ محمد کی بیوی جا رہی ہے۔ حضرت زینب باہر نکلی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے سن لیے، سیدنا عمر کی غیرت سے یہ برداشت نہ ہوا، جلتی سے جلتی آ کر کھڑے ہو گئے، کہا میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، میرا نام عمر ہے۔ امی منافق نے یہ جملے کہے کہ وہ محمد کی بیوی جا رہی ہے، اس نے اشارہ کیا میری غیرت برداشت نہیں کرتی، آپ اللہ کے لیے گھر لوٹ جائیں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں پردے کے ساتھ باہر نکلا کریں، آپ کو اس انداز سے باہر آنے کی اجازت نہیں، آپ تشریف لے جائیے۔ جیسے بی بی واپس آئیں، عمر کی غیرت کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو بھر آئے، آسمان کی طرف عمر نے نگاہ اٹھائی، ابھی عمر کی نگاہ زمین پر نہیں آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن بنا کر بھیج دیا کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنی عورتوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں کو کہیے، مومنوں کی عورتوں کو کہہ دیجئے
کہ آج کے بعد یہ پردہ اوڑھ کر باہر نکلے، بغیر پردہ کے کوئی عورت باہر نہ آئے۔ اگر ملت اسلامیہ کو پردہ ملا ہے، مسلمان کی بیٹی کو پردہ ملا ہے، مسلمان کی بیوی کو پردہ ملا، مسلمان کی خاتون کو پردہ ملا، مسلمان بہن اور ماں کو پردہ ملا، تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کی وجہ سے ملا ہے۔ مسلمانوں، آج جن کے سینے میں فاروق اعظم کی محبت ہے، خدا نے ان کے سینے سے غیرت بھی چھین لی ہے۔ ان بغیرتوں کے پاس وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ پردہ ملا تو فاروق اعظم کی غیرت کی وجہ سے ملا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور نئی آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ جزاک اللہ۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیں۔